بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا پچھلے ہفتے کا اسائنمنٹ مکمل کر چکے ہوں گے۔ آج ہم اپنے 5ویں ہفتے کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ، پچھلے ہفتے ہم نے اپنے سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آغاز کیا تھا۔ آج ہم اسی سبق سے متعلق بقایا کام کریں گے۔ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس، ہمارے اسائنمنٹ میں دیا گیا پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو چلیے بچوں، ہم اس میں سے درست جواب کا انتخاب کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہونے والے مسلمان تھے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے؟ چوتھے، ویری گڈ۔ تو بچوں اگلا ہے، مسجد نبوی کے ستون ان پتھروں سے بنائے گئے ہیں جن میں بھرا ہوا تھا، کیا بھرا ہوا تھا؟ شیشہ، سیسا یا ہیرا؟ سیسا، ویری گڈ۔ تو اگلا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعہ کو آزاد کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، سبق میں کیا بتایا گیا ہے؟ حضرت عثمان غنی ہر جمعے کو کیا آزاد کرتے تھے؟ ایک غلام، خادم یا سیاہ فام؟ ویری گڈ، ایک غلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بڑی ترقی ہوئی۔ تو بچوں، ہمارے سبق میں کیا بتایا گیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کے عہد میں کس چیز میں ترقی ہوئی تھی؟ تعمیرات میں، ویری گڈ۔ تو چلیے بچوں، آپ اس سوال کو مکمل کرنے کے بعد اگلے سوال پر آ جائیے۔ جی، تو ہمارا اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ تو چلیے، پہلا لفظ ہے شاخ۔ اس کا جملہ بناتے ہیں، چڑیا شاخ پر بیٹھی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ یہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے بھیجا۔ اوکے، اگلا لفظ ہے معزز۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں معزز کسے کہتے ہیں؟ معزز کہتے ہیں عزت والا۔ معزز کے معنی ہیں عزت والا۔ اوکے، تو چلیے اس کا جملہ بناتے ہیں، علی کا تعلق ایک معزز گھرانے سے ہے۔ اگلا لفظ ہے برداشت۔ جملہ بنائیے، صبر و برداشت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اگلا لفظ ہے شہادت۔ جملہ بنائیے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 ذی الحج 35 ہجری کو جمعہ کے دن شہادت پائی۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگلا لفظ ہے وسیع۔ وسیع کا مطلب ہے کھلا، بڑا، کشادہ۔ اوکے، تو چلیے اس کا جملہ بناتے ہیں، میرے اسکول کا میدان بہت وسیع ہے، یعنی بہت بڑا ہے۔ اگلا لفظ ہے خلیفہ۔ جملہ بنائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ تھے۔ اوکے، تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس، جب آپ یہ جملے مکمل کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم اپنا سوال نمبر 3 کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کیا ظلم و ستم سہے؟ تفصیلات اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اس سوال کے جواب میں لکھنا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے چوتھے مسلمان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسلام کا پیغام قبول کرنے والوں کے لیے یہ بڑا نازک اور سخت زمانہ تھا۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ دولت و ثروت کی وجہ سے نہایت معزز اور باوقار لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم سے نہ بچ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسی سے باندھ کر مارتا اور کہتا، تجھ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک تو اس مذہب کو ترک نہیں کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی جواب دیتے، با خدا میں اس دین کو کبھی نہ چھوڑوں گا اور نہ اس سے جدا ہوں گا۔ تو پیارے بچوں، یہ تمام کام آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کے بعد سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکمل ہو جائے گا۔ اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ نئے سبق کے کام کے آغاز سے پہلے آپ اس سبق کی بلند خوانی کر لیجئے، اور سبق کا نام ہے نعت۔ جب آپ نعت کی بلند خوانی کر لیں تو اپنی کاپی میں اس کا سرورق بنا لیجئے۔ اوکے بچوں، الفاظ اس نعت میں سے کوئی بھی 20 مشکل الفاظ چن کر اپنی کاپی میں آپ کو لکھنے ہیں۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں آپ کو آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا تمام کام اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اسے خوش خط کر کے اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، تھینک یو، اللہ حافظ۔